السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے محبت دل پہ دستک، جو کہ تحریر ہے عفت سحر طاہر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 27۔ ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیا کریں، کمنٹ بھی ضرور کیا کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے چینل کی ریٹنگ اچھی ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ لوگ کمپلیٹ ناول بھی سننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ میرے دوسرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اینڈ میں دے دیا جائے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس نے نگین کو 1 منٹ کے لیے بھی سونے نہیں دیا تھا۔ شرم کرو، کل میں جا رہا ہوں اور تمہیں نیند کی پڑی ہے، وہ متاسفانہ انداز میں بولا تو نگین نے تنبیہی لہجے میں کہا، 11:30 تو بج ہی چکے ہیں، صبح 5 بجے کی فلائٹ سے جانا ہے آپ کو، جہاز میں کیا سوئے ہی جائیں گے؟ وہ میرا ہیڈیک ہے، اور اگر میں نہ سو پائی تو میرا ہیڈیک آپ کے جانے کے بعد شروع ہو جائے گا۔ نگین نے اپنے سر کی جانب اشارہ کیا تو وہ چند لمحوں سے گھورنے کے بعد ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا۔ یعنی سوئیں گے نہیں آپ؟ نگین اس کے پاس بیٹھتے ہوئے مسکرائی۔ تم سو جاؤ، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے میرے جاگنے یا سونے سے؟ وہ بہت بے تنائی سے گویا ہوا تھا۔ نگین نے ایک نظر ٹی وی اسکرین پر جلوہ نما انگلش ہیروئن پر ڈالی تھی۔ ارے واہ، یوں ہی سو جاؤں آپ کو ان سوتنوں کے ساتھ چھوڑ کر؟ ناراضگی سے کہتے ہوئے اس نے انس کے ہاتھ سے ریموٹ چھیننے کی کوشش کی تو اس نے ریموٹ والا ہاتھ اوپر کر لیا، پھر جتانے والے انداز میں بولا، انہی کے درمیان بھیج رہی ہو تو ذرا ان کے کلچر کا حساب کتاب لگانے دو۔ میں کب بھیج رہی ہوں؟ وہ یکدم اداس ہو گئی اور جو اسے ستانے کی سوچ رہا تھا بے ساختہ مسکرا دیا، پھر ریموٹ اس کی گود میں رکھتے ہوئے گردن تلے ہاتھ باندھتا لیٹ گیا تھا۔ نگین نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ آپ مذاق سمجھ رہے ہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، یقین دلانے والے انداز میں کہا تو مصنوعی بے اعتنائی سے بولا، اب بہت دیر ہو چکی ہے نگین بی بی، اب تو میں وہ پرندہ ہوں جو پنجرے کا دروازہ کھلنے کے بعد اڑنے کی تیاری میں ہے۔ ہاں؟ نگین کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا، مگر انس کے ہونٹوں پر پھیلتی مسکراہٹ نے اسے اس چھیڑ چھاڑ کا دروازہ کھول دیا تھا، مگر وہ ظاہر کیے بغیر یوں ہی اسے یاد دلانے والے انداز میں بولی، یعنی میری وفائیں بھول گئی ہیں آپ کو؟ کون سی وفائیں؟ وہ مکر گیا تھا۔ آپ کا اتنا خیال کیا، ایک اجنبی ہوتے ہوئے آپ سے شادی کی حامی بھری، اور ابھی پچھلے ماہ وظیفے کر کے آپ کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرتی رہی، پھر بھی آپ پوچھ رہے ہیں کہ کون سی وفائیں؟ صدقے جاؤں ان وفاؤں کے۔ انس ہنس دیا تھا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ اتنے سارے جتن کرنے کے بجائے دن میں ایک بار خود سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا کرو تو کیا ہی بات ہے۔ اس کے سینے پر سر رکھتے وہ کھل کر مسکرا دی تھی۔ پتہ نہیں آپ اس اظہار سے سیر کیوں نہیں ہوتے، جانتے تو ہیں کہ مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ بتاؤ تو پتہ چلے نا، لڑکیاں بتاتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، نگین نے نازیحانہ انداز میں کہا تو وہ آرام سے بولا، میں لڑکیوں کی بات کب کر رہا ہوں، تم تو بیوی ہو میری، ان باتوں میں آپ سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ نگین کا ہاتھ اس کے بالوں میں تھا۔ انس کے احساسات سبک ہونے لگے۔ نگین کا یہ انداز اور التفات اسے بہت اچھا لگا تھا کہ وہ خود سے اس کے قریب بہت کم آتی تھی۔ مجھے تم وہاں بھی بہت یاد آؤ گی یار، وہ ابھی سے پریشان ہونے لگا تھا۔ اچھا ہے نا، میں بھی تو یہاں آپ کو یاد کروں گی، آپ کو بھی چاہیے کہ مجھے مس کریں، کہ آپ کو میری قدر ہو سکے۔ نگین نے اسے چھیڑا تھا، تمہیں اپنی قدر معلوم ہی نہیں میری جان، میری محبت کا اندازہ کر لو تو خود کے ہونے پر نازا ہو۔ اس کے ریشمی بالوں کو لبوں سے چھو کر وہ بوجھل سے لہجے میں بولا تو اس کے انداز میں چھپی سچائیوں کا اندازہ کرتے نگین کا رواں رواں اپنے رب کا شکر گزار ہو اٹھا تھا۔ نازا تو میں اب بھی ہوں انس، میرے لیے سب سے بڑھ کر اور کیا فخر ہوگا کہ میری ذات آپ کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ وہ بے ساختہ بولی تو وہ لب و لہجے جو بہت سادہ تھا، مگر انس کی جذباتی فطرت کے سکون کو اتنا ہی ایک کان بہت تھا کہ مقابل بھی اس کی محبت میں غرق ہے۔ آج بہت عرصے کے بعد ان کے بیڈ روم میں ایسی رات آئی کہ ان دونوں نے بہت باتیں کی تھیں، اپنے آنے والے وقت کی اور اپنے متوقع بچے کی۔ انس کی مسکراہٹ میں سرشاری تھی تو کبھی کبھار کھنکھنا اٹھنے والی نگین کی ہنسی بھی گواہ تھی کہ محبت ان پر رحمت کی طرح سایہ فگن تھی، مگر باہر سے آ رات کی آنکھ جانے کیوں بھیگتی جا رہی تھی۔ موبائل اسکرین پر انجان نمبرز کو سرسری نگاہ سے دیکھتے شموئیل خان نے کال ریسیو کی تو ظالے آفریدی کی زندگی سے بھرپور کھلکھلائی ہوئی آواز سن کر بے اختیار اپنے ارد گرد کو دیکھنے لگا تھا، جیسے کسی اور کے سن لینے کا خدشہ ہو۔ اس وقت وہ فیکٹری کی وزٹ پر تھا اور ابھی پیکنگ کے شعبے میں کھڑا ورکرز کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے کچھ مشورے بھی دے رہا تھا، جب ظالے کی کال آ گئی تھی۔ وہ تیز قدموں سے چلتا اپنے آفس کی طرف بڑھنے لگا۔ کب آ رہے ہو میری طرف؟
ज़الے نے بہت استحقاق سے پوچھا۔ کبھی نہیں۔ بے اختیار منہ سے نکل جانے والے ان 2 لفظوں پر شمویل خان جتنا پچھتاتا کم تھا۔ کیا مطلب؟ وہ تحیر میں مبتلا ہوئی تھی، پر جیسے اڑا ہی اٹھی تھی۔ یعنی تمہارا مطلب ہے کہ تم مجھ سے کبھی بھی ملنا نہیں چاہتے؟ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے سنبھلا۔ وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ ज़الے کی توجہ تو ایک طرف رہی، اس کا عتاب سہنا بھی بہت حوصلے کا کام تھا۔ تو اور کیا مطلب تھا تمہارا؟ یعنی کمال ہو گیا، ایک اتنی خوبصورت بلکہ حسین لڑکی تمہیں فون کر کے لنچ پر انوائٹ کرتی ہے اور تم اسے اتنی رکھوائی سے انکار کر دیتے ہو۔ تمہارا دماغ خراب نہیں ہو گیا؟ وہ جیسے اس کی دماغی حالت کی طرف سے مشکوک ہوئی تھی۔ شمویل اپنے آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی میں فرصت میں نہیں ہوں۔ وہ سانس لینے کو رکی تو اسے بولنے کا موقع مل گیا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ مدھم انداز میں شکوہ سموتے ہوئے بولی، اتنے سالوں کے بعد ملے ہو اور مجھ سے ملنے کے لیے فرصت کے بہانے تلاشتے ہو۔ بات یہ ہے ظالم بی بی کہ میں وہ ناصحانہ انداز میں کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ وہ چلا اٹھی۔ پھر تم نے بی بی کہا مجھے؟ اسے فوراً ہی ظالم کی جڑ یاد آ گئی تو وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا، آئی ایم سوری۔ ویلکم، اب یہ بتاؤ کب آ رہے ہو؟ وہ فوراً اپنے موڈ میں لوٹ آئی تھی۔ اب کی بار شمویل قدرے محتاط ہو گیا تھا۔ دیکھو ظالے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں واقعی بہت مصروف ہوں، پیکنگ ہو رہی ہے، مجھے اپنی نگرانی میں سارا مال ٹرکوں میں لوڈ کرانا ہے۔ تف ہے تم پر شمویل خان، تمہیں دوستی نبھانا تو آتی ہی نہیں، کم از کم دل ہی رکھ لیا کرو۔ وہ خفا ہونے لگی تھی۔ لب دانتوں تلے دبا کر رہ گیا۔ تم بالکل بھی نہیں بدلے ہو۔ وہ شکوہ کناں تھی۔ جواب میں اس کی مسلسل خاموشی پا کر اسے دھمکانے والے انداز میں بولی، مگر تم اچھی طرح سن لو کہ میں بھی نہیں بدلی ہوں، اور تم چاہے اب کتنا بھی بھاگنے یا چھپنے کی کوشش کرو مگر مجھ سے دور نہیں جا پاؤ گے۔ اس نے لائن منقطع کر دی تھی۔ ہیلو، وہ بے جان انداز میں اس کو پکار کر رہ گیا تھا، مگر انگیج ٹون اس کا منہ چڑھانے لگی تھی۔ اس نے تھکے تھکے سے انداز میں موبائل فون سامنے ٹیبل پر ڈالا اور راکنگ چیئر سے پشت ٹکا کر بیٹھ گیا تھا۔ ظالے افریدی! وہ نہیں جانتا تھا کہ اتنے سالوں کے بعد وہ پھر سے اپنے بھرپور اور چھا جانے والے احساس کے ساتھ اس کے سامنے ایک بڑے سے سوال نشان کی مانند آ کھڑی ہوگی۔ تو اب کیا لائعمل ہونا چاہیے تھا زندگی کا؟ اور یہ کہ ظالے افریدی اس کی زندگی میں اب کہیں فٹ ہوتی تھی یا نہیں؟ اس نے سر کرسی کی پشت پر ٹکاتے ہوئے جلتی آنکھیں موند لی تھیں۔ لنچ ٹائم تک پیکنگ کا کام مکمل ہو چکا تھا، بلکہ اب سارا مال نہایت مستعدی اور خوش اسلوبی کے ساتھ ٹرکوں میں بھرا روانگی کے لیے تیار تھا۔ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر تھکن محسوس کرنے لگا تو سب کچھ پروڈکشن مینیجر کے حوالے کر کے آفس کی طرف بڑھا۔ اسٹاف کے بیچ سے گزرتے اس کے پی اے عمران تارڑ کے پاس کھڑی ظالے افریدی اسے اپنی جگہ فریز کر گئی تھی۔ عمران کی نگاہ شمویل پر پڑی تو اس نے فوراً ظالے کو آگاہ کیا۔ نتیجتاً وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ شمویل کو اپنی نازک پوزیشن کا احساس بہت شدت سے ہوا تھا۔ اس نے آس پاس موجود اسٹاف کا خیال کرتے مسکرانے کی مقدور بھر کوشش کی تھی۔ ہیلو بکوڑے، کہاں چھپتے پھر رہے ہو؟ اور یہ تھی تمہاری نام نہاد مصروفیت، ٹہلتے ہوئے آ رہے ہو؟ اس کی آواز لنچ کے لیے اٹھتے تقریباً ہر اسٹاف ممبر نے سنی اور کئی اس کی طرف گھومے بھی تھے۔ شمویل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حسب سابق وہ جینس ٹی شرٹ اور اسکارف میں ملبوس تھی۔ اس کے مضافے کے لیے بڑے ہاتھ کو شمویل نے محض 2 انگلیوں سے ہی چھوا تھا۔ ابھی چلتے ہیں۔ وہ ہر ایک سے نگاہ چراتے ہوئے اسے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا وہیں سے پلٹ گیا تو وہ حیران سی اس کے ہم قدم ہو گئی تھی۔ ویسے بہت برے ہو تم شمویل، مجھے اتنا غصہ تھا نا تم پر، مگر ابھی جانے کہاں چلا گیا وہ معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ عاجزی سے بولا تو اس کے ساتھ چلتے وہ اسے گھورنے کے بعد گویا ہوئی۔ ایسا کیا سیکرٹ تھا یہاں؟ تم نے دیکھا نہیں، وہاں سارا میل اسٹاف تھا، وہ دبے لفظوں میں بولا، مگر ظالے نے بڑے اکانت سے کہا، تمہاری بد ذوقی کا مجھے شروع ہی سے اندازہ ہے۔ وہ اس کے کمنٹ پر خاموش ہی رہا، مگر جب وہ پارکنگ لاٹ میں کھڑی اس کی گاڑی کی طرف اس کے ساتھ بڑھی تو وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا، تم اپنی گاڑی میں نہیں آئیں؟ یہ بھی تو میری گاڑی ہے۔ دلکشی سے مسکراتے اس کا اعتماد قابل دید تھا۔ شمویل جزبز ہوتا اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولنے لگا۔ ویسے اصولاً تو تمہیں خود مجھے پک کرنا چاہیے تھا، مگر چونکہ تم ان معاملات میں بالکل کورے ہو اس لیے مجھے خود ہی آنا پڑا، وہ بھی ٹیکسی ہائر کر کے، وہ متاسفانہ انداز میں بتا رہی تھی، مگر اس کا کھلتا ہوا انداز، چہرے کی جگمگاہٹ اور باتوں سے جھلکتی سرگوشی گواہ تھی کہ وہ بہت خوش تھی۔ کہاں اترو گی؟ تھوڑی دور جانے کے بعد اس نے جیسے انجان بن کر پوچھا تو وہ حیرت سے بولی، جہاں جی چاہے لے جاؤ، میں تو صرف ایک اچھے سے لنچ کے لیے آئی تھی تمہارے ساتھ، میرا مطلب ہے تمہیں کہاں ڈراپ کروں؟ اس کی بات اور اس بات میں جھلکتی خوشی کو نظر انداز کرتے شمویل نے اپنی وضاحت کی تو وہ ایک دم سیدھی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔
جیسے اس کی بات میں چھپے مقصد کو جاننا چاہ رہی ہو۔ کیا بات ہے شموئیل، اگر لنچ کے لیے پیسے نہیں ہیں تو میں دے دوں گی، اس نے تنزن کہا۔ شموئیل کی رنگت تمتما اٹھی۔ ایسی بات نہیں ہے، دراصل میرے پاس ٹائم نہیں تھا۔ گاڑی روکو، وہ صفائی پیش کرنے والے انداز میں کہنے لگا تھا کہ وہ یکلختی سختی سے بول بیٹھی۔ میں نے کہا گاڑی روکو۔ وہ پھر سے چل لائی تو گھبرا کر شموئیل کا پاؤں بریک پر جا پڑا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو شموئیل خان؟ بہت اونچی شے ہو تم، جس کے میں خواہ گلے پڑ رہی ہوں، اور تم یوں مسلسل مجھے ٹالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں تم سے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس کے لب لرزے، مگر اس کے انداز پر دل کچھ اس طرح دکھا کہ وہ کسی بھی اعتراف سے رہ گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر سرے راہ اترنے لگی تو شموئیل خان نے جیسے یکلختی حواس میں لوٹتے بصورت اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا ظالے۔ ڈونٹ ٹچ می شموئیل، خبردار جو کوئی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں تمہیں۔ وہ اس پر الٹ پڑی تھی، مگر شموئیل نے یوں ہی اس کا ہاتھ تھامے گاڑی چلا دی تھی۔ اب بتاؤ کہاں لے چلوں؟ اپنے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر جماتے پوچھ رہا تھا۔ اپنے ناروا سلوک کا اسے بہت جلدی احساس ہو گیا تھا۔ کچھ بھی تھا، وہ اس کی دوست تھی، اس کے جذبات اچھی طرح سمجھتا تھا، مگر اسے یوں ہرٹ کرنا کوئی بہت بڑی مجبوری ہی اس کے آگے آ سکتی تھی۔ مجھے کہیں بھی ڈراپ کر دو۔ وہ بے اختیار اسے دیکھنے لگا۔ شربتی پیالوں کو لبالب بھرا پا کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اسے نہیں یاد تھا کہ اس نے کبھی ظالے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہوں۔ وہ تو یوں ہی روب جماتی، شور مچاتی، کہکے لگاتی ہی اچھی لگتی تھی۔ اس کا دل کٹنے لگا۔ آئی ایم سوری ظالے، میں تو مذاق کر رہا تھا اور تم اسے دل پر لے بیٹھی۔ میں بچی نہیں ہوں، رویوں کی زبان اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے مجھے۔ وہ جیسے چلائی تھی۔ تو چلو یہی بتا دو کہ معاف کیسے کرو گی؟ وہ بیچارگی سے بولا، مگر ظالے کی وسع مردگی ابھی دور نہیں ہوئی تھی۔ وہ یوں ہی بے تنائی کا مظاہرہ کرتی کھڑکی سے باہر بھاگتی دوڑتی زندگی پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ شموئیل کا دل تاسو سے بھرنے لگا۔ اچھا بات نہ کرو، صرف یہ بتا دو کہ اب کہاں چلیں؟ ظالے کے متوقع رد عمل کے ڈر سے اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ درحقیقت اسے اپنے رویے کی بدصورتی کا احساس بہت شدت سے ہو رہا تھا۔ وہ اپنے متعلق ظالے افریدی کے جذبات کو بہت اچھی طرح سمجھتا تھا اور ان جذبات کی پذیرائی نہیں کر سکتا تھا، تو اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں نکلتا کہ ان کی تحقیر بھی کرے۔ جہنم میں، وہ سخت غصے میں تھی۔ معافی تو مانگ رہا ہوں نا، کام کا لوڈ اتنا زیادہ تھا کہ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ مصالحت اپناتے ہوئے بولا تھا۔ ظالے نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنا رویہ دیکھا ہے تم نے؟ آئی ایم سوری، اب کیا لکھ کر دے دوں؟ وہ عاجزی سے بولا تو ظالے کو اس کے تاثرات دیکھ کر سکون آ گیا۔ اب کی بار تو معاف کر رہی ہوں، مگر آئندہ کبھی تم نے کام کا لوڈ مجھ پر ڈالنے کی کوشش کی تو پاکستان سے بھی بھگا دوں گی۔ وہ مزید روب ڈال رہی تھی۔ شموئیل نے گہری سانس بھرتے اپنے پسندیدہ ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روک دی تھی۔ اب بتاؤ نیو یارک سے کیوں بھاگے تھے؟ کھانے کے دوران وہ بڑے استحقاق سے حساب کتاب پر اتر آئی۔ تو وہ جو سست روی سے ایک ہی کباب کو کانٹے سے کچوک رہا تھا، چڑھ کر رہ گیا۔ ایسا کیا رکھا تھا وہاں جو ہر کوئی سوچتا ہے کہ نیو یارک کو چھوڑ کر بھاگنا میرے لیے مشکل تھا؟ وہی تو، یہاں کیا رکھا ہے تمہارے لیے؟ وہ اب بھی اس کے انداز کو خاطر میں نہیں لا رہی تھی۔ بابا جان نے بلایا تھا مجھے ایمرجنسی میں، وہ قدرے مدھم لہجے میں بولا تو اس کی آنکھ ایک انجانا سا تکلیف کا احساس جھلک رہا تھا۔ ظالے بے اختیار اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ایمرجنسی تھی؟ اس کے سوال نے جیسے شموئیل کو کرنٹ لگایا تھا۔ کچھ نہیں، تم خاموشی سے کھانا کھاؤ، اس نے بے تنائی سے کہا تو ظالے نے دانت پیسے تھے۔ بچھڑنے کے بھی کچھ قاعدے ہوا کرتے ہیں شموئیل خان، یوں بزدلوں میں اپنا نام تو لکھوانا ضروری نہیں تھا۔ میں ایسی کون سی گیم کھیل رہا تھا؟ وہ خفیف شانے اچکا کر بولا تو انداز میں لاپرواہی تھی۔ ظالے چپ ہو گئی۔ پھر بھی شموئیل، بتات کر تو آتے، مجھے نہیں تو نوفل کو ہی صحیح، میں یوں ہی بھٹکتی تو نہ رہتی۔ قدرے توقف کے بعد وہ دکھی انداز میں بولی، تمہیں تو یوں بھی شوق ہے بھٹکتے پھرنے کا۔ ظالے بی بی، ہوتی تو میرے بابا کے گھر چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا تمہیں۔ وہ اس کی سنجیدگی کو اڑا کیا تھا۔ ظالے بھی اپنا غم بھول بھال کر تلملا اٹھی تھی۔ خدا نہ کرے کہ میں تمہارے بابا جان کے گھر پیدا ہوتی۔ شموئیل خان اپنا جملہ سوچ کر ہنس دیا تھا۔ پھر میں تمہارے بابا جان کے گھر پیدا ہوا ہوتا؟ ہاں، یہ ہو سکتا تھا۔ ظالے کے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ وہ خاموشی سے کھانا ختم کر رہا تھا۔ ظالے ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی۔ شموئیل کی توجہ منتشر ہوئی تھی۔ اس کی نگاہوں کی تپش شموئیل کو اپنے چہرے پر اچھی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل یکلختی بے چینیوں کی لپیٹ میں آنے لگا۔ یہ دیکھنا اس عام دیکھنے کی طرح نہیں تھا۔ اس نگاہ میں بھرپور توجہ، اشتیاق، چاہت، کچھ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ اس نے کھانے سے ہاتھ روک لیا، مگر ظالے کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی اور گلاس اٹھا کر پانی پینے لگا۔ تم نے اپنی مچھیں کیوں اتروا دیں شموئیل؟ اس نے اس قدر دلچسپی سے پوچھا تو خجالت کا شکار ہونے لگا۔ بس ایسے ہی۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ بتاؤ نا، کہیں کسی نے فرمائش تو نہیں کی تھی؟ وہ شرارت کے موڈ میں تھی۔ یوں ہی بابا جان کی ضد میں ایک دن ریزر لگا دیا تھا تو اس کے بعد خیال ہی نہیں آیا دوبارہ مونچھیں رکھنے کا۔
اس نے مجبوراً بتایا۔ وہ اس کے لیے بھی ظالم سے گھبراتا تھا کہ وہ ہر بات ضد کر کے پوچھتی تھی اور پھر جواب لیے بغیر ٹلتی بھی نہیں تھی۔ وہ صاف گوئی سے بولی، ویسے اب تم زیادہ ہینڈسم لگتے ہو، پہلے سے جسم بھر گیا ہے تمہارا اور چہرہ بھی۔ اب چلیں۔ شمویل نے دانت پیسے تو وہ ڈٹائی سے ہنسنے لگی۔ ظالے، وہ بے بس ہونے لگا۔ اس کی زور آوری ایسے ہی بسپا کر دینے والی تھی۔ اگر تم فارغ ہو چکی ہو تو چلیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اسے زیادہ جھیلنا شمویل کے لیے مشکل تھا۔ ابھی تو آئس کریم رہتی ہے، وہ اطمینان سے بولی تو شمویل نے دبے لفظوں میں کہا، اتنی سردی میں؟ تو پھر کوئی ڈیزرٹ ہی منگوا لو، بلکہ فروٹ ٹرائفل مجھے بہت پسند ہے۔ ادھر مکمل اطمینان تھا۔ شمویل گہری سانس بھرتے ویٹر کو بلانے لگا۔ کالج سے آ کر بیگ رکھتے ہی وہ یونیفارم بدلنے کا تکلف کیے بغیر چچی جان کے پوشن میں چلی آئی تھی۔ چچی جان سلائی مشین رکھے زحا کی قمیص سی رہی تھیں۔ اس نے انہیں سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، آ گئی خیر سے؟ جی ابھی آئی ہوں۔ یہ وجدان کہاں ہے؟ ابھی آیا نہیں یونیورسٹی سے؟ ہمراہ نے بظاہر عام سے انداز میں پوچھا۔ کچھ منگوانا ہے کیا؟ چچی جان نے جواباً پوچھا تو اس نے سر جھٹکا۔ نہیں، ویسے ہی کام تھا کچھ اس سے۔ وہ تو کب کا آ چکا، اپنے کمرے میں ہے، دیکھ لو سو نہ رہا ہو، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ چچی جان دوبارہ مشین کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ وہ دروازہ کھول کر وجدان کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ دھیمے سروں میں میوزک سنتا اپنے بستر پر آنکھیں مونڈے لیٹا ہوا تھا۔ ہمراہ نے سب سے پہلے سی ڈی پلیئر بند کیا تو وہ ایک سیکنڈ کے وقفے سے اونچی آواز میں بولا، بہت پہلے سے ان کے قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں تجھے اے ہمراہ میر، ہم دور سے پہچان لیتے ہیں۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ ہمراہ نے آگے بڑھ کر بنا کسی لحاظ کے اس کے باؤں پر تھپڑ رسید کیا تو اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ نادان لڑکی، میرا مراقبہ توڑ دیا تم نے، وہ بڑے روب سے بولا تو ہمراہ نے دانت کچکچائے۔ ابھی کچھ دیر میں تمہارا سر بھی توڑنے والی ہوں۔ میرے موکلوں نے ابھی چند لمحے پہلے مجھے خبر پہنچا دی تھی کہ میرا باقی کا دن بہت برا گزرنے والا ہے، یعنی مجھ پر کوئی ناگہانی بلا نازل ہونے والی ہے۔ ہائے، وہ کتنا سچ کہہ رہے تھے، ہے نا؟ وہ متاسفانہ انداز میں کہتا اٹھ بیٹھا تھا۔ تم اس قدر بےہودہ ہو وجی، مجھے آج پتہ چلا ہے۔ یہ آج نئی کوالٹی ڈھونڈ لی ہے تم نے؟ وہ مسکرایا تھا مگر ہمراہ سا غصے میں تھی۔ تم میری دوست کے ساتھ انٹرنیٹ پر چیٹنگ کرتے ہو؟ پوچھ رہی ہو یا الزام لگا رہی ہو؟ وہ مطمئن تھا۔ پوچھ رہی ہوں، اس کا انداز ڈانٹنے والا تھا۔ کس دوست کی بات کر رہی ہو؟ وجدان نے پوچھا تو وہ تنزن بولی، تم کس کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہو؟ کوئی بھی ہو، مگر تمہاری دوست ان میں سے کوئی ہے، وہ سچائی سے بولا تھا۔ جھوٹ مت بولو وجی، مجھے ترنم نے خود بتایا، بلکہ مجھے ہی کیا میرے سارے گروپ کی لڑکیوں کو پتہ چل گیا ہے کہ تم ترنم سے چیٹنگ کرتے ہو۔ ترنم؟ وہ جیسے یاد کرنے لگا۔ نام تو بہت خوبصورت اور مترنم سا تھا مگر یاد نہیں رہا کہ میں اسے جانتا ہوں۔ بہت بری بات ہے وجی، میری فرینڈز کیا سوچتی ہوں گی کہ میرا کزن اس قدر لفنگا ہے، میری ہی دوست کو لائن مار رہا ہے۔ ہمراہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اپنے غصے کا اظہار کس طرح کرے۔ اچھا، بالفرض تمہاری کوئی دوست ہے بھی تو کیا اسے شرم نہیں آتی کہ اپنے ہی دوست کے کزن کو لائن دے رہی ہے؟ وجدان نے بحث کرنے والے انداز میں کہا۔ لمحہ بھر کے لیے وہ لاجواب ہو گئی مگر پھر اس پر الزام دھرنے والے انداز میں بولی، تم ہی نے اسے بسایا ہوگا، اس روز بھی تم اس سے فون پر اتنی لمبی کہانیاں کہہ رہے تھے۔ اچھا وہ ترنم؟ وہ لمبا سا کھینچ کر بولا، یہ تو اب میں چاچو کو بتاؤں گی، تب تمہیں یاد آئے گا کہ کون سی ترنم۔ وہ پاؤں پٹکتی واپس پلٹی۔ وجدان ہنستے ہوئے اٹھ کر اس کے پیچھے لپکا تو وہ راستے میں ہی زحا کے پاس مل گئی تھی۔ کیا بات ہے، پھر سے تو جھگڑا نہیں کر رہے تم دونوں؟ زحا نے دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے پوچھا تو وجدان نے فوراً چٹکی سے اپنی شہرک کو چھوا۔ آئی سویئر، میں نے کوئی لڑائی کی بات نہیں کی۔ ہاں میں ہی ہوں نا لڑاکا طیارہ، ہمراہ چڑھ کر بولی تھی۔ وجدان نے سر دھنا۔ واہ واہ، کیا چن کے اور پرفیکٹ نام رکھا ہے تم نے اپنا۔ اسے سمجھا دیں آپی، یہ میری دوستوں کے منہ نہ لگا کرے۔ اس کا شکایت کرنے والا انداز وجدان کو سر پر ہاتھ پھیرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ کیا مطلب؟ بات زحا کے سر پر سے گزر گئی تھی۔ مطلب یہ کہ اس کی دوستوں کو میری شاعری پسند آ گئی ہے مگر میں اپنا کوئی تازہ کلام ان کو نہیں دینا چاہتا اور یہی بات ہمراہ کو اچھی نہیں لگی، ہے نا ہمراہ؟ وہ دھمکانے والے انداز میں بات کر رہا تھا اور بات کہاں سے کہاں لے گیا۔ یہ کہاں کا شاعر رہ گیا ہے، میرے پاس اتنی ساری بکس پڑی ہیں شاعری کی، وہ لے لو۔ زحا نے کھلے دل سے آفر کی تو وجدان کو گھورتے مجبوراً واپس ہو لی تھی۔ وجدان نے گہری سانس کھینچی تو زحا کو بغور اپنی طرف متوجہ پا کر وہیں سانس روک لی تھی۔ کیا بات ہے پرخودار، کن ہواؤں میں اڑ رہے ہو؟ وہ تو ایسے ہی آپی، بے وقوف ہے نری۔ وہ گڑبڑایا تھا۔ یہ شاعری واعری چھوڑو اور اپنی پڑھائی پر دھیان دو کچھ، اسے نصیحت کرتی وہ چچی جان کے پاس چلی گئی تھی۔ اب آ رہی ہو جب سلائی مکمل ہو چکی ہے، کہا بھی تھا کہ خود سے سوٹ دے دینا اور کچھ نہیں تو سینا ہی آ جائے گا، مگر کہاں؟
انہوں نے آخری سلائی لگانے کے بعد کینچی سے دھاگا کاٹا اور قمیض کو جھٹک کر فالتو لگے دھاگے کاٹنے لگی تھیں۔ اب کون سا میرا رشتہ ڈھونڈنے کو ہلکان ہونا ہے آپ کو جو میں ان سر کھپائیوں میں پڑوں؟ وہ ابھی سوئی ہوئی اٹھ کر آئی تھی، بیزاری سے بولی تو انہوں نے تنزن کہا تھا، بڑی اعلیٰ سوچ ہے، یعنی قسمت سے اتنا اچھا شوہر مل گیا ہے تو کیا آپ گنوار ہی اس کے پلے پڑ جاؤ گی؟ وہ جو بڑے ریلیکس ہو کر کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی ایک دم سیدھی ہوئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں گوار ہوں؟ گوار بھی نہیں، جاہل کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا، وہ بے تنائی سے بولی۔ انگلش میں ماسٹرز کر رہی تھی، فقط پیپرز ہی نہیں دیے، ورنہ تو ڈگری ہولڈر ہوتی، اور آپ مجھے جاہل گوار کہہ رہی ہیں؟ زحا کو صدمہ لگا۔ جاہلیت تعلیم سے مشروط نہیں ہوتی، اس میں اور بھی بہت سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ انہوں نے اطمینان سے کہا اور چیزیں سمیٹنے لگی۔ ہاں، ساری تعریفیں اور اخلاق تو آپ کے داماد میں آ گئے ہیں نا، میں تو اب گوار ہی لگوں گی آپ کو۔ وہ سلگ گئی تھی۔ اس میں کیا شک ہے، ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک ہے معید، چراغ لے کر ڈھونڈو تب بھی نہ ملے، خدا اسے اپنی امان میں رکھے۔ ان کے لب و لہجے میں معید کے لیے محبتیں برس رہی تھیں۔ آج کل ٹیوب لائٹ کی روشنی میں ان سے لاکھ درجہ اچھے مل جاتے ہیں، ایسا بھی کال نہیں پڑا ہوا۔ زحا کو ان کا انداز اوور لگا تھا۔ تم جیسی نکھٹو کے نصیب تو جاگ گئے نا، ورنہ میں تو دن رات پریشان رہتی تھی کہ خدارا تمہارا کیا بنے گا۔ وہ سلائی کی ہوئی قمیض اس کی گود میں پھینکتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زحا کو لگا اس کے چہرے سے آگ کی لپیٹیں نکل رہی ہوں۔ بس آ گئی نا اپنی آئی پر، مجھے پتا تھا اب ساری عمر یہی تقابل ہوتا رہے گا جس میں معید حسن فرسٹ اور زحا میر فیل آتی رہے گی۔ اسے حد درجہ غصہ آیا تھا۔ چچی جان نے بے تنائی سے جواب دیا، تم آؤ نا تو فرسٹ، محنت کرو بی بی، یوں دلوں پر حکومتیں نہیں کی جاتی۔ معید تو ایک نہ دو ہر شخص کا پسندیدہ ہے، کیوں؟ محض اپنے اخلاق اور عادات کی وجہ سے۔ اور ذرا اپنا جائزہ لو، کس قدر تنگ کرتی ہو مجھے، کبھی جو میری بات مان لی ہو کچن میں جھانک کر نہیں دیکھتی۔ سینے پر رونے کا تمہیں شوق نہیں، صرف شادی ہو جانا ہی کمال نہیں ہوتا بی بی، پہلے اس کے قابل ہونا پڑتا ہے۔ اف، چچی جان تو تقریر جھاڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ادھر سلگنے اور تڑپنے کو زحا کی جان رہ گئی تھی۔ شدید غصے کی لہریں تھیں تو اسے احساس ہوا کہ وہ اس طرح محض خود کو تکلیف دے رہی ہے، اور کیا خبر اتنا غصہ نروس بریک ڈاؤن کا ہی باعث بن جاتا۔ سو وہ ایسی ترکیب سوچنے لگی جس میں معید حسن کی فرسٹ پوزیشن ہتھیا لی جائے، اور اس کے لیے اسے بہت زیادہ سوچنا نہیں پڑا تھا۔ ترکیب اسے سوچ گئی تھی، وہ تھی تو اس کے لیے ناقابل قبول، مگر اپنی زندگی کو معید حسن کی اچائی کے بھینٹ چڑھانے سے بجائے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اس نے بے چینی سے بستر پر کروٹ بدلی تو نظر بے ساختہ اپنے ساتھ خالی جگہ پر جا ٹکی تھی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں ایک جھماکہ سا ہوا، اور بہت جانے پہچانے اور دل پسند نقوش تھے۔ نوفل نے بے اختیار ہاتھ بڑھایا تو خود ہی اپنی بے اختیاری پر خجل سا ہو اٹھا تھا۔ وہ جگہ اب بھی خالی تھی، اور یہ تخیلات اسے گزشتہ 5 دنوں سے دکھائی دے رہے تھے۔ گزشتہ 5 دنوں سے صبح اسٹڈی روم میں سو رہی تھی، اور 5 دنوں ہی سے نوفل ایک رات بھی ڈھنگ سے نہیں سو پایا تھا۔ اپنی یہ حالت نوفل کے لیے ناقابل قبول تو تھی سو تھی، بے حد حیران کن بھی تھی۔ اپنے تئیں اس نے صبا کو بہت سرد مہری سے رد کر دیا تھا، مگر یہ کیسا رد کرنا تھا کہ وہ نظر سے دور ہو کر دل کے اور قریب ہو گئی تھی۔ نوفل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بے خوابی کی وجہ صبا کا یہاں نہ ہونا ہے، اس سے کوئی بھی تعلق نہ ہونے کے باوجود۔ تکیہ اونچا کرتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھا تھا، ایک نگاہ وال کلاک پر ڈالی تو گھڑی کی سوئیوں کو رات کے 2:30 بجاتے پایا۔ ان 5 دنوں میں نہ صرف اس کی نیند بلکہ دیگر معمولات بھی متاثر ہو گئے تھے۔ آفس میں بھی جب تک وہ کام میں مصروف رہتا تب تک صحیح تھا، مگر فراغت پاتے ہی ذہن اپنی خانگی زندگی کی بے ترتیبی میں الجھنے لگتا تھا تو دل اور ذہن متضاد سمتوں میں اڑانے بھرنے لگتے۔ ذہن میں تو بے جا انا کا ڈھیرا تھا، مگر دل ہمیشہ صبا میر کی طرف کھنچتا تھا، اور خود بھی نہیں جانتا تھا کہ آخر میں اس کا فیصلہ کیا ہوگا۔ رات بے خوابی ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ صبح وقت پر جاگ نہیں پایا تھا، اور ابھی بھی گہری نیند میں تھا جب اسے جھنجھوڑے جانے کا احساس ہوا تھا۔ ساتھ ہی ذہن سے ٹکراتی صبا کی آواز، اس کی ذرا سی محنت کے بعد نوفل کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اٹھ جائیں، آفس کا ٹائم نکل گیا ہے، اور آپ کا موبائل بھی بج رہا ہے کب سے۔ نوفل کا ذہن خوابیدہ تھا، شاید یہ بھی تخیل ہے، ایک حسین تخیل۔ اس نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ چھونا چاہا تھا۔ صبا اسے جگانے کو جھکی اور جھکی رہ گئی تھی۔ نیند بھری آنکھوں سے اسے دیکھتا وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ چھو رہا تھا، جانے کہ اس خواب کا یقین کرنا چاہ رہا تھا۔ پھر جیسے وہ کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی، پیشانی سے تپش پھوٹ پڑی تھی، وہ تیز قدموں سے چلتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ تب نوفل کو بھی اپنی بے اختیاری پر ایک جھٹکا سا لگا، ساری نیند ہوا ہو گئی۔ خود کو لعنت ملامت کرتا وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ جانے وہ کتنی ہی دیر خود سے الجھتا رہتا کہ زالے کی کال نے اس کا دھیان بٹا دیا۔ کہاں ہو یار تم؟ اتنی مرتبہ فون کر چکا ہوں، ملتی ہی نہیں ہو۔ یہی ہوں اسی دنیا میں، فی الحال تم بتاؤ کہ میری کال کیوں نہیں ریسیو کر رہے تھے؟ زالے نے استفسار کیا۔ سو رہا تھا، ابھی جاگا ہوں۔ خیریت؟ ہاں خیریت ہی ہے، تم لگانا نا چکر میرے آفس کا۔
نوفل کو لگا وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی ہو۔ اگر خیریت ہے تو پھر میں کیوں چکر لگاؤں، اب جبکہ میرا پروجیکٹ بھی ختم ہو چکا ہے۔ نوفل نے بات کی تہہ میں پہنچنے کی خاطر بے اتنائی سے کہا تو وہ طنزیہ انداز میں بولی، اور کچھ نہیں تو اپنی پیمنٹ وصول کرنے ہی آ جاؤ۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، تم چیک بنوا کر رکھو، میں چکر لگاتا ہوں۔ وہ اطمینان سے بولا تو زالے نے دانت پیستے لائن ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ وہ تیار ہو کر نیچے آیا تو صبا نوری سے لاؤنج کی صفائی کروا رہی تھی۔ وہ صالح بیگم کے کمرے میں گھس گیا، ان سے مل کے آفس کے لیے نکلا تو وہ ابھی بھی مصروف تھی۔ ناشتہ کریں گے؟ وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی مگر پچھلے 5 دنوں سے ناشتے اور کھانے کے متعلق ضرور پوچھتی تھی۔ نہیں، اس نے بھی حسب سابق جواب دیا اور کوریڈور کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا تھا۔ آفس میں ایک آدھ ضروری کام نپٹا کر زالے کی طرف آیا تو وہ فرصت میں بیٹھی تھی، بہت پرجوش انداز میں بولی، مگر اس کی اداسی نوفل کو اچھی طرح محسوس ہو گئی تھی۔ خیریت تو ہے نا زالے؟ اس نے متفکرانہ انداز میں پوچھا تو وہ سنجیدہ ہو گئی۔ ایک بات پوچھوں؟ سچ بتاؤ گے؟ آف کورس زالے، پوچھو، وہ فی الفور بولا۔ ایک پل کے توقف کے بعد وہ بولی، کیا شمول کہیں کمیٹڈ ہے؟ جہاں تک میری معلومات ہیں ان کے مطابق تو اس سوال کا جواب نفی میں ہے۔ وہ حیران ہوتے ہوئے بولا، تم نے اس سے پوچھا نہیں؟ زالے نے کہا تو وہ صاف گوئی سے بولا، سچی بات تو یہ ہے کہ اس طرف دھیان ہی نہیں گیا، مگر اس نے مجھے اپنی زندگی کی جو کہانی سنائی تھی اس کے مطابق تو وہ گھر بدر ہونے کے بعد سے یہاں کسی فلیٹ میں تنہا رہ رہا ہے۔ اوہ یس، زالے کا دھیان ابھی اس نقطے کی طرف گیا تھا، اس کی پریشانی دور ہونے لگی۔ بات کیا ہے زالے؟ نوفل کو ابھی بھی معاملے کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ جواباً زالے نے شمویل سے ملاقات اور لنچ کے دوران ہونے والی بات چیت بتا دی تھی، مگر نوفل نے کسی بھی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ وہ شروع دن سے تم سے گھبراتا ہے اور کچھ نہیں۔ نہیں نوفل، وہ گھبرانا اور تھا، اب وہ مجھ سے کترا رہا ہے، پتہ نہیں کیوں، وہ مایوس ہو کر بولی تو نوفل نے اس کے وہم کو دور کرنا چاہا۔ یہ محض تمہارا خیال ہے۔ نہیں، کچھ تو بات ہے، میں سمجھ نہیں پائی، مگر وہ مجھ سے روڈ ہونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہو نہیں پایا۔ اگر تم کہو تو میں بات کروں اس سے؟ نوفل نے پوچھا۔ اوف نوفل، میں کل رات ہی سے سوچ رہی ہوں اور مجھے اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ حد نہیں، اگر اس نے مجھے رد کر دیا تو؟ وہ واقعی پریشان تھی۔ شٹ اپ، نوفل اسے ٹوک گیا تھا۔ تصویر کے 2 رخ دیکھنے چاہیے نا، اگر اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تو میں جو اس کے لیے اتنا لمبا سفر کر چکی ہوں، یادوں کا، خوابوں کا، اس کا کیا ہوگا نوفل؟ وہ جو اپنے کام کے دوران سب کی میڈم بنی پھرتی تھی، اس وقت نم پل کے لیے بہت خوفزدہ پوچھ رہی تھی۔ محبت کا ایک اور روپ نوفل احمد پر کھلنے لگا۔ کچھ نہیں ہوگا سلی گرل، وہ بے وقوف ویسے ہی بہت گھبراتا ہے تم سے، اور کچھ نہیں، میں خود بات کروں گا اس سے، بلکہ اب تم دونوں کو شادی کر لینی چاہیے۔ وہ بہت خوش دلی سے اسے بہلا رہا تھا۔ زالے کی رنگت کی سرخی پلٹنے لگی۔ تمہارا خیال ہے کہ میں ایسے ہی اسے شادی کر لوں گی؟ تو کیا دودھ کی نہر نکلواؤ گی اس سے؟ نوفل ہنسا تھا۔ ایک لمبا چوڑا افیئر چلاؤں گی، اس کے بعد شادی کروں گی، وہ اپنے ارادے بتا رہی تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ اخبار میں ہمارا اسکینڈل بھی شائع ہو جائے۔ پھر یہ بھی دعا کرنا کہ وہ اخبار شمویل خان کے والد صاحب نہ پڑھتے ہوں، کیونکہ پھر اس اخبار کے ساتھ ساتھ ان کے گھر میں تمہارا داخلہ بھی ممنوع قرار پا جائے گا۔ نوفل نے اسے مشورہ دیا تو وہ ہنستی ہی چلی گئی تھی۔ رائمہ کی شادی کا کارڈ آیا تو مسٹر اینڈ مسز موہت حسن کے نام پر تھا۔ اس بدتمیزی پر زحا بل کھا کر رہ گئی تھی، مگر پھر خیال آیا کہ رائمہ بیچاری کو ان کے بیچ کے معاملات کی کیا خبر۔ مزید سوچا تو ایک نئی راہ کا سراغ ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس نے خاموشی سے وہ کارڈ چچی جان کے ہاتھ پر لا رکھا تھا۔ وہ اس کا اور موہت کا نام دیکھ کر خوش ہوئی تھیں۔ آپا سے پوچھتی ہوں۔ وہ فوراً تائی کے پاس پہنچی، اور وہ تو چاہتی ہی تھیں کہ کسی بھی طور پر ذہنی مطابقت کا امتحان ٹلے۔ فوراً بولی، کیوں نہیں، دونوں جائیں گے، آنے دو موہت کو، میں خود بات کرتی ہوں۔ زحا سے کہو تیار رہے۔ زحا سے کو تیاری کرے، دوست کی شادی میں شرکت کی۔ تائی جان نے کھلے دل سے اجازت دی تو زحا نے بھی ہاتھ جھاڑے۔ اب دکھائی دے گی اصلیت سب کو موہت حسن کی۔ اس نے کب زحا کو کسی نائٹ فنکشن میں شرکت کی اجازت دی تھی؟ جواب دیتا، اور ذہنی مطابقت نہ ہونے کی جتنی مثالیں گھر والوں کے سامنے آتی، اتنا ہی زحا کے حق میں اچھا ہوتا۔ سو وہ مطمئن سی نگین کی مدد سے رائمہ کی شادی میں پہننے کے لیے ڈریسز سلیکٹ کرنے لگی۔ بارات میں اپنے نکاح والا جوڑا پہن لو، بجلیاں گراؤ گی موہت بھائی کے دل پر، نگین نے مشورہ دیتے ہوئے چھیڑا تھا۔ لا حول ولا قوت، اسے موہت پر بجلیاں گرانے والے جملے کو سن کر ہی کرنٹ لگا تھا۔ میری نہیں بلکہ رائمہ کی شادی ہے، بہت ہیوی ڈریس نہیں پہنوں گی میں۔ یہی تو موقع ہے یار، موہت بھائی کے دل میں گھر کرنے کا، نگین نے کہا تو وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ اب بار بار موہت بھائی کہہ کر دل تو خراب نہ کریں، کیا خاک اچھا سوچوں میں؟ اس کی بات پر نگین کو زوروں کی ہنسی آئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ موضوع دلبر کے عہدے پر فائز ہو گئے ہیں۔ میرے خیال میں 2 دن سے انس بھائی کا فون نہیں آیا، اس لیے آپ کا کوٹا میری طرف بڑھ رہا ہے۔
وہ سلیکٹ کیے ہوئے کپڑے ایک طرف ڈال کر باقی کپڑوں کو پھر سے وارڈروب میں رکھنے لگی۔ ہائے ظالم، کیا یاد کرا دیا؟ نگین نے آہ بھری تھی۔ ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا ہے مگر لگ رہا ہے جیسے مہینوں گزر گئے ہوں انہیں گئے۔ روز تو فون آتا ہے، پتہ نہیں کس ٹیلی فون بوتھ میں سکہ ڈالتے ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتا۔ زحا نے طنز کیا تو وہ اس کے بستر پر لیٹتے ہوئے اطمینان سے بولی، اب یہ تم خالصتاً نندوں والے جلاپے پر اتر آئی ہو اور کوئی بات نہیں۔ زحا کو اس کی بات پر ہنسی آ گئی تھی۔ یہ اچھی رہی، حق کی بات تو ہضم ہی نہیں ہوتی۔ نگین بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگی۔ وہ کتنی ہی دیر سے چچی جان کا سر کھا رہی تھی، بالآخر وہ ضد ہو گئیں۔ تمہارا تو دماغ خراب ہوا ہے زوئی، میں نہ کہتی ہوں تمہاری بات کا کوئی سر پیر ہے یا نہیں۔ سر پیر نہیں بلکہ پورا سراپا ہے، آپ دیکھ لیجیے گا۔ آپ کے چہیتے داماد نے اگر میرے شادی میں شرکت پر اعتراض کیا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ بے وقوف، پہلے اس سے بات کر کے تو دیکھو۔ چچی جان چڑھ ہی گئی اس کی راکنی سے۔ مجھے پتا ہے نا، پوچھے بغیر ہی مجھے پتا ہے کہ وہ مجھے کبھی بھی رائما کی شادی میں شرکت کی اجازت نہیں دیں گے، اور وجہ یہی ہوگی کہ نائٹ فنکشنز ہیں۔ وہ بڑے اطمینان سے کہتی انہیں غصہ دلا گئی تھی۔ تم کیا افلاطون کی اولاد ہو، بیٹھے بٹھائے ساری جمع تفریق نکال لی۔ آزمائے تو بندے اسے جسے نا واقف ہو، ہزار بار آزمائے ہوئے کو کیا آزمانا۔ زحا نے برا مناتے ہوئے چانے جھٹکے تھے۔ سر میں درد کر دیا ہے تمہاری بیکار کی بحث نے۔ جاؤ جا کر آپس سے پتا کرو، انہوں نے موہت سے پوچھ لیا ہوگا تمہاری شادی میں جانے کا، انہوں نے اسے وہاں سے ٹہلانا چاہا۔ آپ کی تسلی کے لیے پوچھ لیتی ہوں، ورنہ جمع تفریق وہی ہے جو میں نکال چکی ہوں۔ وہ تمہیں پہلے ہی متنبہ کر رہی تھی۔ چچی جان نے اسے خوشمگی نگاہوں سے دیکھا تو وہ اٹھتے اٹھتے بھی باز نہیں آئی تھی۔ مگر آپ اتنا ضرور یاد رکھیں کہ اگر انہوں نے مجھے خواہ مخواہ کی پابندیوں میں رکھنے کی کوشش کی تو میں احتجاج ضرور کروں گی۔ وہ کہتی ہوئی چلی گئی تھی۔ خدا تمہیں سمجھے زحا، چچی جان گہری سانس لے کر رہ گئیں۔ اے لو میری یادداشت۔ تائی جان نے پیشانی پر ہاتھ مارا تو زحا امید بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ مجھے شک تو تھا کہ ادھر سے انکار ہی ہوگا تائی جان، اسی لیے میں ان سے پوچھنے کے حق میں نہیں تھی۔ اس نے فرما برداری کی انتہا کر دی۔ ارے بچی، وہ تو میں کہہ رہی ہوں کہ موہت سے بات کرنے کا دھیان نہیں رہا مجھے۔ تائی جان نے اس کی الٹی سوچوں کو لگام ڈالی تھی۔ تو پھر کل تو رائما کی مہندی ہے، اس نے معصومیت سے پوچھا تو مسکرا دی۔ تو تمہارا کون سا اس سے پردہ ہے، بلکہ تمہیں تو اب خود اس سے پوچھنا چاہیے۔ میں؟ وہ جیسے ہچکچائی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، تائی جان کو اسے سمجھانے کا موقع مل گیا تھا۔ ابھی سے آپس میں بھائی میں مشاورت سے چلو گے تو آئندہ زندگی کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ جی؟ دل ہی دل میں دانت پیستے اس نے فرما برداری سے سر جھکا لیا تو تائی جان کو اس پر بہت پیار آیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ زحا کی طبیعت میں کافی ٹھہراؤ محسوس کر رہی تھی، خصوصاً موہت کے لیے۔ ابھی جاؤ، موہت اپنے کمرے میں ہی ہوگا، انہوں نے مسکرا کر کہا تو وہ خجل سی ہو گئی۔ ساتھ ہی ان کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ راستے میں اسے نگین نے پکڑا تھا۔ سواری کدھر جا رہی ہے؟ کیوں جی، سواری پر پابندی ہے کیا؟ چیک پوسٹ پر رکھنے کی پابندی تو بہرحال ہے۔ نگین نے اس کے انداز پر لطف لیا تھا۔ اوہو، ایسی چیک پوسٹیں اپنے شوہروں پر لگائیں، ایک تو یہ شادی شدہ خواتین بھی نہ بس۔ اس نے نگین کو چڑھانے کی خاطر جان بوجھ کر سر جھٹکا تو وہ حیران ہونے لگی۔ ہائے، یہ آج سورج کس رخ سے نکلا تھا؟ زحا میر کے کمرے سے؟ وہ اطمینان سے کہتی موہت کے کمرے کی طرف بڑھی تو نگین حیرت میں غرق ہونے لگی۔ خیر تو ہے زوئی، کہیں تایا جان کے کمرے کا ایڈریس تو نہیں بھول گئی؟ نہیں جی، ہمیں شہر کے کوتوال صاحب ہی سے ملنا ہے۔ وہ بڑے اطمینان سے موہت کے کمرے تک جا پہنچی تھی، جبکہ نگین ابھی بھی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ یک ٹک مسکرا دی۔ بیسٹ آف لک۔ تھینکس، وہ بدقت مسکرائی۔ کڑوے حلق کے ساتھ حسب عادت دستک دیے بغیر کھولتی اندر داخل ہوئی تو کمرہ خالی تھا، یعنی موہت واش روم میں تھا۔ اس نے اندازہ لگایا تو ہوا کریں، وہ خود کو بہت بے پرواہ اور مضبوط ظاہر کرتی کمرے میں ٹہلنے لگی تھی۔ چلتے چلتے اس کی رائٹنگ ٹیبل کی طرف آ گئی، اس کی فائلوں اور کتابوں کی ترتیب خواہ مخواہ بگاڑی اور آخر میں گشت شہادت سے دھکیل کر اس کی تصویر گرائی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اچھل کر پلٹی، اس قدر اچانک آواز نے اس کی دھڑکن تھما دی تھی، ہاتھ پاؤں سنسنا اٹھے تھے۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا، لے کے جان ہی نکال دی۔ زحا کو غصہ آنے لگا، موہت کی آنکھوں میں حیرت چمکی۔ ویری ویل، پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں آنے اور دہشت گردی پھیلانے کا؟ وہ اپنی رائٹنگ ٹیبل کی دگرگوں حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں کسی بھی کام کے لیے اجازت کی پابند نہیں ہوں، وہ بڑے اطمینان سے بولی تو موہت نے اس کی بات کاٹتے مزید کہا، یا پھر تم اس کمرے پر اپنا حق سمجھتی ہو، اسی لیے تمہیں دروازہ کھٹکھٹانا ہی یاد نہیں رہا اور اس رائٹنگ ٹیبل کو تم اپنی ملکیت سمجھنے لگی ہو۔ یا خدا، زحا حیرت سے کھلی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس شخص کی زبان جل کیوں نہیں جاتی اس قدر فضول باتیں کرتے ہوئے؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ وہ بہت مضبوط قدموں سے اس کے مقابل کھڑا تھا۔ دماغ تو صحیح ہے آپ کا؟ زحا کا دماغ کھولنے لگا،
یعنی وہ اس مختصر سی تباہی سے کیا عظیم الشان اندازے لگا بیٹھا تھا۔ تمہاری حرکتوں سے تو مجھے جو محسوس ہوا وہ بتا دیا میں نے۔ وہ اب بھی اتنا ہی مطمئن تھا۔ آپ اپنی وکالت کی صلاحیتیں مجھ پر آزمانے کی کوشش مت کریں، اور نہ ہی میں آپ کو اپنے متعلق ایسے فضول اندازے لگانے کی اجازت دے رہی ہوں۔ وہ تبھی ہوئی تھی جواباً معید نے شانے اچکائے۔ میں بھی کہاں کسی کام کے لیے کسی کی اجازت کا پابند ہوں۔ پھاڑ میں جاؤ تم، یہ فکرہ زحا دل ہی میں کہہ پائی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ وہ سیدھے سبھاؤ اپنے مقصد کی طرف آئی تو معید کو حیرت ہوئی۔ ایسا بھلا کیا ہو سکتا تھا جس کے لیے وہ اسے پوچھنے آئی تھی؟ بسد شوق، تم کسی بھی مسئلے کے متعلق ڈسکشن کر سکتی ہو مجھ سے، نرمی سے کہا تو وہ استہزائی انداز میں بولی۔ مجھے کون سی آپ کی عدالتی خدمات حاصل کرنی ہیں؟ تو وہ استفہامی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تو یہ کہ رائمہ کی شادی ہے۔ رائمہ کون؟ میری دوست ہے۔ تو یہ کہ مجھے اس کی شادی میں شرکت کرنا ہے۔ تو یہ کہ کل اس کی مہندی کا فنکشن ہے۔ تو وہ پھر سے توالیہ انداز میں بولا تو زحا کی پیشانی تب اٹھی۔ اسے لگا کہ جیسے معید حسن اس کا مضحکہ اڑا رہا ہو۔ تو پھر یہ کہ مجھے کل رات اس فنکشن میں شریک ہونا ہے، اور یہ کہ گھر والوں کے خیال کے مطابق مجھے آپ سے اجازت لینی چاہیے، اور یہ کہ آپ نے آج تک مجھے کبھی بھی نائٹ فنکشن میں جانے کی اجازت نہیں دی، مگر یہ بات آپ لکھ کر رکھ لیں کہ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، آپ مجھ پر بے جا پابندیاں نہیں لگا سکتے۔ میں رائمہ کی شادی میں ضرور شریک ہوں گی۔ وہ طنزی انداز میں بولتی چلی گئی۔ رکی تو رنگت تمتما اٹھی۔ اگر تم اپنی مرضی کی مالک ہو تو مجھ سے کیا پوچھنے آئی ہو؟ وہ سادگی سے گویا ہوا۔ لمحے بھر کے لیے زحا خالی ذہن رہ گئی تھی۔ میں صرف آپ کو انفارم کرنے آئی ہوں تاکہ بعد میں آپ کو اعتراض نہ ہو۔ جو جملہ اسے یاد آیا وہی زبان سے ادا کر کے وہ خود پچھتائی تھی۔ میرے اعتراض کی پرواہ کرنے کا شکریہ۔ مجھے آپ کے اعتراض کی کوئی پرواہ نہیں، یہ تو میں امی اور تائی جان کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہی ہوں، ورنہ میرا دماغ خراب ہے کہ میں اپنی زندگی کو آپ کے تسلط میں دے دوں گی۔ وہ نخوت بھرے انداز میں بولی۔ اور اگر میرا جواب وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے تو؟ معید نے اس کے باغی تاثرات پر نگاہ دوڑاتے ہوئے رسانیت بھرے لہجے پہ پوچھا تو وہ تنتنا کر بولی، تو اب کی بار میں خاموش نہیں بیٹھوں گی بلکہ حشر مچا دوں گی۔ تو پھر جا کر حشر مچا دو، مگر جو قیامت یہاں مچائی ہے اب ٹھیک کر کے جاؤ۔ وہ یہ اخلاقی سنجیدہ ہوا، اپنی رائٹنگ ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے بولا تو وہ سب کی محسوس کرنے لگی۔ یہ کام باجی پیاری بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہے، اطمینان سے کہتے اس نے جانے کو پر تولے تھے۔ کاموں کو سنوارنا بھی سیکھ لو زحا میر، یہ ہنر بھی زندگی میں بہت کام آتا ہے۔ اس نے اپنے پیچھے معید کی ٹھہری ہوئی آواز سنی مگر سمجھی نہیں تھی۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا یار تم دونوں کا؟ میں نے کب ظالیہ افریدی سے محبت کا عندیہ دیا تھا؟ شموئیل بدک اٹھا تھا۔ اس کے انداز پر نوفل کو ہنسی آ گئی۔ یار تم سے زیادہ بولڈ تو یہاں کی لڑکیاں ہیں، گھبرا کیوں رہے ہو؟ گھبرانے کی ہی تو بات ہے، میں نے کبھی ایسی فضولیات نہیں پالی، اور تم یہ اچھی طرح سے جانتے ہو۔ وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ نوفل نے اسے وچکارا۔ تم نہ صحیح مگر وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ اس کی تو کیا ہی بات ہے یار، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ شموئیل کترایا تھا۔ لوگ اس کی ایک نظر کرم کے لیے ترستے ہیں، اور تمہیں اس کا کوئی احساس ہی نہیں؟ نوفل کو کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ تو وہ ان پر اپنی نظر کرم کیوں نہیں ڈالتی؟ شموئیل کا جان چھڑانے والا انداز بدستور تھا۔ نوفل نے بغور اسے دیکھا۔ کیا بات ہے خان، آر یو سیریس؟ میں کیا اتنے سالوں سے جھک مار رہا ہوں؟ میں نے تو کبھی بھی اسے محبت نہیں کی، وہی الٹے سیدھے چکروں میں پڑی ہے تو الگ بات ہے۔ وہ اطمینان سے کافی کے مگ میں چمچ ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نوفل کا اطمینان رخصت ہونے لگا۔ وہ بے اختیار ہی میز پر آگے کو جھک گیا تھا۔ اٹس ناٹ فیئر یار، وہ سالوں سے پھر رہی ہے تیرے پیچھے۔ تو میں نے کب کہا اسے؟ پیار کہنے یا کہلوانے سے تھوڑی ہوتا ہے، اور پھر وہ تم سے پیار کرتی ہے، اصل حقیقت تو یہی ہے نا؟ اور تم اب اس راہ پر چل پڑو، کیا فرق پڑتا ہے؟ نوفل نے اسے بہلایا۔ میرا دماغ ابھی ٹھیک ہے، اس لیے میں اپنا اچھا برا خوب سمجھتا ہوں۔ وہ اپنی موجودہ حالت پر قانع تھا۔ مگر تمہاری زندگی میں سب سے خوبصورت چیز ہے وہ۔ خدا کے لیے نوفل اب بند کر دو اس کی وکالت۔ رہی کافی تو اس کا بل میں پے کر دوں گا۔ وہ جیسے اکتا گیا تھا۔ اسے کافی کے بہانے ہوٹل میں بلوا کر اب نوفل مسلسل اس کے سامنے ظالیہ افریدی کا پروپوزل رکھے ہوئے تھا، جس کا شموئیل خان کے پاس ایک ہی جواب تھا، اور وہ تھا نہ۔ نوفل کو احساس ہونے لگا کہ شموئیل اپنی بات سے ایک انچ بھی ادھر سے ادھر ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ کیا بات ہے شموئیل، کیوں بھاگ رہے ہو ظالیہ افریدی سے؟ نوفل سنجیدہ ہو گیا۔ میں نہیں بھاگتا یار، وہ بھگا رہی ہے مجھے، جب چاہے منہ اٹھا کر میرا محاسبہ کرنے آ جاتی ہے۔ میرا سٹاف بھی مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا ہے اب۔ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ تم اسے کیوں بھاگتے ہو؟ محبت کرتی ہے وہ تم سے، تو یہ اس کا درد سر ہے نہ کہ میرا۔
ایسی بات مت کرو خان، برسوں تلاش کیا ہے اس نے تمہیں۔ نوفل کو شمول سے ایسی توقع ہرگز نہیں تھی، اور خاص طور پر نوفل کے سامنے تو وہ دوسری بات منہ سے نکالے حکم بجا لایا کرتا تھا۔ تو پھر ان گزرے چند سالوں میں کیا ہو گیا تھا کہ جس نے شمول خان کو سنگدلی کی انتہا پر پہنچا دیا تھا کہ وہ ظالم آفریدی جیسی غطالہ عالم پر التفات کی ایک نگاہ بھی ڈالنے کو تیار نہیں تھا، باوجود نوفل احمد کے سمجھانے کے۔ دیکھو نوفل یار، میں واقعی نہیں چاہتا کہ وہ خواہ میرے پیچھے اپنی زندگی برباد کرے۔ اپنا ایک سیٹ اپ ہے، اپنی لائف ہے، وہ اپنے طریقے سے گزارے۔ اس کی زندگی میں جاہل گنوار شخص کی کوئی جگہ نہیں۔ یقین کرو اور اسے بھی عقل دو، وہ صرف اپنا وقت برباد کر رہی ہے اور کچھ نہیں۔ اسے کہو کہ شادی کر لے۔ شمول نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ نوفل تحیر کے مارے اس کی صورت دیکھنے لگا۔ مجھے اس سے محبت نہیں ہے۔ شمول نے اپنی سنہری آنکھیں کافی کے مگ پر جما لی تھیں۔ اب کی بار ان سنہری آنکھوں میں اترتی خفیف سی سرخی نوفل احمد سے چھپی نہ رہ سکی۔ تم کسے بتا رہی ہو، مجھے یا خود کو؟ نوفل تنزن بولا۔ ایک بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر محبت سے مکر جاؤ، انکار کر دو تو شاید اس کی بھی تسلی ہو جائے، مگر فی الحال یہ یقین نہیں کر سکتا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جس پر ظالم آفریدی کی نظر پڑے اس کی دیوار نہ ٹوٹے۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ان فضولیات میں پڑنے کی؟ تمہیں تو بنا رکھا ہے نا نمائندہ اس نے۔ وہ اب بھی نوفل سے نگاہ نہیں ملا پا رہا تھا اور یہی بات نوفل کو چبھ رہی تھی۔ کیا بات ہے شموئیل، مجھ سے بھی چھپاؤ گے؟ نوفل نے بے حد یقین سے پوچھا تو وہ اسے ہنس کر دیکھنے لگا تھا۔ کن چکروں میں پڑے ہو نوفل یار، یہ میری منزل نہیں ہے۔ تم اس راستے پر قدم تو ڈالو، منزل تمہارے سامنے ہوگی انشاءاللہ، مگر میں یہ سب افورڈ نہیں کر سکتا۔ شموئیل کے قطعی انداز پر نوفل ٹھٹکا تھا۔ چکر چلانے کا کون کہہ رہا ہے؟ سیدھے صبح اسے شادی کر لو۔ لوگ تو خواب دیکھتے ہیں اور تمہوں کے پٹے پر ہاتھ دھرنے نہیں دے رہے۔ یار اب بس کرو، میں خواہ شرمندہ ہوا جا رہا ہوں۔ میں اسے یوں بار بار ڈسکس کر کے ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہتا، مگر آپ ہر اچھی چیز کو اپنا نہیں سکتے اور نہ ہی ہر اچھی چیز آپ کے لیے ہوتی ہے۔ شموئیل خان جیسے بے بس ہو گیا۔ لیکن ظالے کو تم اپنے ہاتھوں سے کھو رہے ہو، نوفل نے برجستہ کہا۔ نوفل، کیا ہم کچھ اور بات نہیں کر سکتے؟ ہاں کیوں نہیں؟ نوفل نے اس کی التجا کے جواب میں بنا توقف کہا۔ اب تم ذرا مجھے اس سب کا بیک گراؤنڈ بتاؤ۔ وہ خاموش نظروں سے نوفل کو دیکھنے لگا، پھر قدرے توقف کے بعد بولا۔ کیا میرا انکار کر دینا کافی نہیں؟ وہ تو تم کر چکے ہو، اب سمجھو ظالے اس معاملے سے نکل گئی۔ کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ اس قطعی انکار کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ نوفل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں شروع سے ہی یہی ارادہ رکھتا تھا، شموئیل نے صفائی پیش کرنے والے انداز میں کہنا چاہا۔ نوفل اس کی بات کاٹتے بولا۔ مجھے بہلاؤ مت شموئیل، تم نے زبان سے کبھی ظالے کی محبت کا اقرار چاہے نہ کیا ہو، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ تم بھی ظالے کو ناپسند نہیں کرتے۔ کسی کو ناپسند کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کسی اور کوئی نہیں شموئیل خان، وہ ظالم آفریدی ہے جس سے تم نے سچی محبت کی ہے، جو تمہارے نام پر بیٹھی ہے اور اب 7 سمندر پار کر کے تمہارے پیچھے چلی آئی ہے۔ اس نے تلخی سے کہتے ہوئے گویا اسے باور کرایا تھا، اور یہ نوفل کا لب و لہجہ اور انداز اور الفاظ ہی تھے کہ جن کی تاب نہ لاتے شموئیل خان پھٹ پڑا تھا۔ تم جو کہہ رہے ہو میں اس کی سچائی سے منکر ہوں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ میں شادی کر چکا ہوں۔ میں ظالے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ نوفل کو لگا اس کی سماعتوں میں کسی نے سیسا انڈیل دیا ہو۔ باریک گوٹے سے سجے سبز اور پیلے سوٹ میں ملبوس، دونوں کلائیوں میں بھر بھر چوڑیاں پہنے، وہ معمول سے ہٹ کر بہت دل لگا کر رائمہ کی مہندی میں شمولیت کی غرض سے تیار ہوئی تھی۔ اس کا موڈ اس قدر خوشگوار تھا کہ نگین باقاعدہ اس پر فکریں کستی جا رہی تھی۔ یہ بیاہ میں جانے کی تیاری ہے یا پیاسنگ جانے کا اہتمام ہو رہا ہے؟ جو بھی سمجھ لیں، میں نے اب بحث کرنا چھوڑ دی ہے، وہ کان میں بالی پہنتے ہوئے بولی تو نگین آنکھیں پھاڑ کر رہ گئی تھی۔ واللہ یہ تم ہو سوہا، ایسی چھیڑ چھاڑ کرنے پر تو تم اینٹ اٹھا لیا کرتی تھی۔ بخش دیا آپ کو، کیا یاد کریں گی آپ؟ وہ مسکراہٹ دباتی پلٹی تو سب کچھ بھول کر بے ساختہ اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکی تھی۔ آپ ہی نے تو کبھی غور نہیں کیا، وگرنہ ماں بدولت کا رنگ روپ تو ہمیشہ سے ایسا ہی ہے۔ وہ اترائی تھی۔ اچھا، نگین نے معنی خیز انداز میں کہا۔ میں سمجھی شاید معید بھائی سے پہلی ملاقات کا شاخسانہ ہے۔ میں اس پر بھی آپ کو کچھ نہیں کہوں گی۔ مجھے آپ کے دماغی خلل کا اچھی طرح اندازہ ہے۔ ظہر کے اطمینان میں اب بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اوکے بیسٹ آف لک، دیر ہی سہی مگر عقل آ ہی گئی ہے جنابہ کو، اس نے چھیڑا۔ اسی وقت ہمراہ نے آ کر اسے انس کے فون کا مزدہ سنایا تو وہ تیزی سے اٹھی۔ آرام سے، کیا چلتی ہے؟ وہ مایوس ہو کر فون بند کرنے والوں میں سے نہیں، جرمنی سے ہی کیوں نہ کر رہے ہوں۔ زوہا نے اسے چھیڑا تو وہ ہنستی ہوئی اس کے کمرے سے نکل آئی تھی۔
السلام علیکم۔ بے ترتیبی سے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ بولی تو سانس پھول رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے بے وفا لوگوں؟ انس کی زندگی سے بھرپور آواز فریش کر گئی تھی۔ چھوڑ کے آپ بھاگے ہیں اور بے وفائی کا الزام مجھ پر۔ ایسے ہی تو کوئی چھوڑ کر نہیں بھاگا کرتا نا، ذرا اپنی کچھ ادائیوں پر غور کرو۔ اتنے محبت کرنے والے شوہر کو بھگا دیا تم نے، اب بتاؤ وقت کیسے گزر رہا ہے؟ وہ اسے چھیڑنے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ نگین اداس ہونے لگی۔ آپ آ جائیں انس، سچی میرا بالکل دل نہیں لگتا۔ ہائے، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ نگی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں تو 7 سمندر پار بیٹھا ہوں، پھر یہ رومانس کا وائرس تمہیں کہاں سے آ گیا؟ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا مگر وہ ہنوز اسی انداز میں بولی۔ آپ ہی سے لگا ہے روگ، سچی بتائیں نا انس، کب آ رہے ہیں؟ او یار، ابھی تو کافی دن پڑے ہیں، اگر تم زیادہ اداس ہو تو اپنے گھر کا ایک چکر لگا آؤ۔ انس نے کہا تو وہ بولی، آپ آئیں تو ہی جاؤں گی، آپ کے بغیر مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس کے انداز اور الفاظ پر وہ یکلک چپ رہ گیا تھا، پھر بے حد جذباتی انداز میں بولا، نگی نہ کر یار، میرا دل بے قرار ہونے لگا ہے، تمہاری طلب پر قابو پانا تو پہلے ہی مشکل مرحلہ ہے، اس طرح کی باتیں کرو گی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس آ جاؤں گا۔ تو آ جائیں نا۔ وہ دھیرے سے ہنسی تو دوسری طرف بے قرار ہونے لگا۔ بہت ظالم ہو نگی، پاس ہوتی ہو تب بھی چلاتی ہو، دور ہو تب بھی یہی کام کر رہی ہو۔ ارے وہ کھل کر ہنس دی، آپ تو بڑے دعوے کر رہے تھے، دیکھی نہیں کوئی میم شیم؟ وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ میں نے اگر کوئی میم شیم دیکھ لی تو تمہیں ہی تکلیف ہوگی۔ شیم شیم انس میر، شرم کرے، وہ متاسفانہ انداز میں بولی تو انس ہنسا۔ خود ہی اکسا رہی ہو مجھے، خیر اب ٹائم پاس کرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ انس، وہ چلا ہی اٹھی تھی، اب گولیوں سے افیئر چلائیں گے آپ؟ تم ہی تو نہیں مانتی، بیوی کامیاب محبوبہ ہو تو شوہر کو کیا پڑی ہے ادھر ادھر رلنے کی؟ وہ مدبرانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ میں ابو کو بتاتی ہوں، میرے خیال میں آپ کی اس مشکل کا ان کے پاس بہترین حل ہوگا۔ نگین نے دھمکایا تو وہ گڑبڑا گیا۔ خدا کو مانو یار، مذاق کر رہا ہوں میں۔ اب آئے نا لائن پر، خبردار جو کبھی فضول لڑکیوں کی طرف نظر بھی اٹھا کر دیکھی تو۔ اچھی لڑکیوں کی طرف تو دیکھ سکتا ہوں نا، وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ آپ واپس آئیں ایک دفعہ، پھر میں پوچھوں گی آپ سے۔ نگین نے اسے دھمکایا تو وہ ہنسنے لگا تھا۔ وہ بھرپور تیاری کے ساتھ لاؤنج میں آ بیٹھی، ایک نظر وال کلاک پر ڈالی۔ ابو اور تایا جان بس آنے ہی والے تھے اور موہت کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ سعدیہ اور بینش کا 2 مرتبہ فون آ چکا تھا، وہ لوگ رائمہ کے ہاں پہنچ چکی تھیں اور اب بے چینی سے زحا کا انتظار کر رہی تھیں۔ میں بس تھوڑی دیر تک پہنچ رہی ہوں، زحا نے اسے تسلی دی تھی۔ وہ بڑی پلاننگ کے بعد تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ ہو گئیں تیار؟ ماشاء اللہ، تائی جان کی ستائشی انداز پر وہ جھیپ سی گئی تھی۔ موہت کہاں ہے؟ پتہ نہیں، اتنی دیر ہو گئی، میں بھی انہی کا انتظار کر رہی ہوں، وہ معصومیت سے بولی۔ اندر ہی اندر اسے ہنسی آ رہی تھی، وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ موہت کبھی بھی اسے رائمہ کی شادی میں جانے کی اجازت نہیں دے گا، وجہ وہی نائٹ فنکشن، اسے تو وہ صاف جواب دے ہی چکا تھا۔ اب صرف اس جواب کو تایا جان کے سامنے لا کر موہت کی پوزیشن خراب کرنے کی ضرورت تھی، اور ہوا بھی وہی۔ تایا جان کو دیکھتے ہی وہ شکایتی انداز میں شروع ہوئی، دیکھ لیں آپ، 2 گھنٹے سے میں تیار ہو کر بیٹھی ہوں، میری دوست کی کتنی بار کال آ چکی ہے مگر موہت ابھی تک نہیں آئے۔ تو بیٹا جی آپ فون کر لیتی، کہیں مصروف ہوگا، چچا جان نے نرمی سے کہا تو وہ بولی تھی۔ وہ مجھے لے کر جانا ہی نہیں چاہتے، کل بھی صاف انکار کر دیا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں چاہے دوست کی ہی شادی ہو مگر رات کے وقت لڑکیوں کا باہر نکلنا انہیں پسند نہیں۔ کس نے کہا یہ؟ تایا جان سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ موہت نے، زحا نے چہرے پر جی بھر کر مظلومیت سجائی۔ ذرا نمبر ملاؤ اس کا، میں خود بات کرتا ہوں اس سے، تایا جان نے اسی انداز میں کہا تو ٹیلی فون سٹینڈ کی طرف بڑھتی زحا کا دل بلیوں چھلنے لگا۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا تھا جس کا اسے شدت سے انتظار تھا۔ باقی اگلی قسط میں۔